وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد وقال من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین و سامعات، آج کے اس درس میں بدعات کے اسباب اور اس کے نقصانات، اس پر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے وقت یہ آیت آپ پڑھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے میں نے نعمت اسلام کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بطور دین کے اسلام کو میں نے پسند کر لیا۔ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، کامل ہو چکا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ کامل یا مکمل اسی چیز کو کہا جاتا ہے جو ہر اعتبار سے مکمل ہو، جس میں نہ تو کچھ ڈالنے کی گنجائش ہو، نہ تو اس سے کچھ نکالنے کی گنجائش ہو، اسی کو کمپلیٹ چیز کہا جاتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک یہودی شخص وہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ اللہ کی کتاب میں، قرآن عزیز میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہو، اس کو پڑھتے ہو، اگر وہ آیت تورات میں اتری ہوتی تو لَاتَّخَذْنَا عِیدًا، تو ہم اس دن کو خوشی کا دن بنا لیتے تھے، اس دن کو ہم خوشی کا دن بنا لیتے تھے۔ یعنی ایک بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے اس امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لاکھوں پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان کو کتابیں دیں، صحیفے دیے، شریعت دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن کسی بھی قوم کو اور کسی بھی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف نہیں دیا کہ اس دور کے اس نبی کے دین کو، شریعت کو مکمل دین ہونے کا لقب ملے۔ تو یہ انتہائی شرف کی بات ہے اس امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو دین دیا، یعنی اس سے پہلے جو دین تھے، اس سے پہلے جو مذاہب تھے، جو شریعتیں تھیں، وہ اس دور کے اعتبار سے کامل و مکمل ضرور تھے، لیکن قیامت تک وہ شریعت سارے لوگوں کے موافق ہو ویسا نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو جو دین دیا، وہ دین کامل اور مکمل صورت میں دیا۔ یعنی قیامت تک حالات کیسے بھی آ جائیں، دور کیسا بھی ہو، ہر دور کے اعتبار سے اسلام کے اوپر عمل کرنا اور اسلام کے اصول و ضابطے کو زندگی میں اپنانا، یہ کسی بھی دور میں ہم کو کم نہیں لگے گا، بلکہ یہ کیا ہے؟ ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام کے تعلق سے یہ بیان کر دیا کہ اسلام کیا ہے؟ ایک کامل اور مکمل کمپلیٹ دین ہے۔
اس میں کوئی نقص نہیں۔ تو اس یہودی نے جب یہ کہا کہ اگر ہمارے کتابوں میں تورات میں یہ آیت نازل ہوتی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اگر ایک ابدی شریعت قرار دیا جاتا تھا، ان کے بعد کوئی نبی نہ آنے والا ہوتا تھا، تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جس آیت کی بات تم کر رہے ہو وہ آیت کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، وہ ہم کو معلوم ہے۔ اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا فرمایا تھا، عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب تھے، اور عرفہ کے دن جمعہ کا دن تھا، اس جمعہ کے دن شام کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی، یہ آیت نازل کی تھی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واضح کر دیا کہ تم جس دن کی بات کرتے ہو یقیناً وہ جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتفاق سے جو وہ آیت جو نازل فرمائی، وہ آیت جو ہے جمعہ کے دن نازل فرمائی، تو ہمارے لیے عید ہی کا دن تھا وہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہم کو ملا ہے، شریعت اسلامیہ، یہ کیا ہے؟ کامل و مکمل دین ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم طائرا یقلب جناحیہ فی السماء الا ذکر لنا منہ علما۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں پھڑ پھڑانے والے اس پرندے کا بھی ذکر نہیں چھوڑا کہ جس پرندے کے بارے میں تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کسی نے طنز کیا کہ یہ تمہارا دین کیسا ہے، تمہارا نبی کیسا ہے کہ معمولی معمولی چیزیں وہ تم کو بتاتا ہے، تم کو اٹھنا ایسا ہے، بیٹھنا ایسا ہے، سونا ایسا ہے، لیٹنا ایسا ہے، بات ایسے کرنی ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ہر طرح کی چیزیں جو ہے تم کو نبی کے اعتبار سے کرنی پڑتی ہے، یہ کیسا دین ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کوئی ہمارے لیے ملامت کی بات نہیں ہے، بلکہ مجھے فخر ہے، قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراءۃ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تو ہر چیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ ہم ٹوائلٹ کیسے جائیں، باہر کیسے آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ بھی سکھلایا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی کتاب دی، اللہ تعالیٰ نے ایک ہم کو ایسا نبی دیا کہ اس نبی نے زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا کہ جس پہلو پر شریعت کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ اسی طرح سے اسلام جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کامل و مکمل شکل میں ہم کو دیا ہے، یہ اسلام کیا ہے؟ زندگی کے کسی بھی پہلو کو اس نے نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے جو کتاب تم کو دی ہے قرآن کی شکل میں، نہ تو تورات اس کے مقابل کا ہے، نہ تو انجیل اس کے مقابل کا ہے، اور نہ ہی دیگر آسمانی کتابیں اس کے مقابلے کی ہیں۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں ہر چیز کو مفصل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہوا ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مفصل طریقے سے سارے احکامات، سارے ہدایات جو قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے ضروری تھا، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر ایک کے لیے جتنے بھی احکام کی ضرورت تھی، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، سیاست سے ہو، کسی بھی چیز سے اس کا تعلق ہو، تبیانا لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کو مفصل طریقے سے بیان کر دیا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز 5 وقت کی پڑھنا چاہیے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے ظہر میں 4 وقت کی نماز ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے کہتے ہیں کہ تبیانا لکل شیء، ہر چیز ہم نے اس میں مفصل طریقے سے بیان کر دی ہوئی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی قرآن عزیز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو
رسول کی بات مانے گا، رسول کے فرامین کو قبول کرے گا، گویا کہ اس نے اللہ کی بات مانی۔ تو جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ قرآن کیا ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے، تو وہ بیان، وہ تفصیل کون بیان کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پر عمل کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کی اطاعت، ان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات قرار دی، اور کہا وما آتاکم رسول فخذوہ، رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں واضح کر دیں کہ دین کیا ہے، کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کسی بھی دور کے اعتبار سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا، قرآن مکمل ہوا، دین مکمل ہوا، تو ان کے زمانے کے اعتبار سے وہ شریعت جو ہے ان کے موافق تھی، لیکن آج حالات تبدیل ہو گئے اور حالات بدل گئے۔ اب ان حالات میں ایک نئے احکام کی ضرورت ہے، نئے مسائل کی ضرورت ہے، نئی کتاب کی ضرورت ہے، نئے احادیث اور قرآن کی ضرورت ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی وہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، ھدی للناس ہے، یہ سارے جہان کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ بات واضح فرمائی۔ خاص طور سے آپ دیکھیں گے ہر خطبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں، ہر خطبہ حاجت پر، جب بھی آپ خطاب کر رہے ہیں، جب بھی آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، اور کیوں یہ تاکید ہے، اور کیوں صحابہ یہ پڑھتے آئے؟ وجہ کیا ہے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ سب سے بری بات کیا ہے؟ دین سمجھ کر کے نئی نئی بات اس میں نکالنا، دین سمجھ کر کے نئی نئی بات اس میں نکالنا سب سے بری بات۔ یہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین سمجھ کر کے کوئی بھی نیا کام کرنا، کوئی بھی بات کہنا، کوئی بھی عقیدہ رکھنا، کوئی بھی عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور یہ ایسی گمراہی ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو ایک تو شرک کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا کہ شرک کیا ہے، شرک انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے تعلق سے بیان کیا کہ بدعت کیا ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بول رہے تھے، جن کے سامنے بول رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ ہماری یہی بات قیامت تک چلے گی۔ یہ ایک وصول، ایک ضابطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تب یہ کہنا کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت کی 3 قسمیں ہیں، بدعت کی 5 قسمیں ہیں، بدعت کی 7 قسمیں ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں سمجھتا تھا، صحابہ کو نہیں سمجھتا تھا اس زمانے میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت گمراہی۔ تو آج کے دور میں کوئی اٹھ کے کہے کہ بدعت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک حسنہ ہوتی ہے، ایک سیئہ ہوتی، ایک بری بدعت ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت ہوتی ہے، تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا پھر کیا مطلب لیں گے؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت ہے کیا چیز؟ بدعت کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن میں لفظ بدعہ کئی جگہ استعمال ہوا ہے، بعد العین، اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی نئی چیز نکالنا، نئی چیز ایجاد کرنا، کوئی نیا ایسا جس کا اگزامپل نہ موجود ہو پہلے سے، کوئی ایسی چیز جو سابقہ اس کا کوئی مثال موجود نہ ہو، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو ہر چیز، جتنے بھی ایجادات ہیں دنیا کے اندر، یہ فین ہے، یہ لائٹ ہے،
یہ کیمرے ہیں، یہ موبائل ہے، یہ کیا ہے؟ اس معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. اس معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. اس لیے کہ یہ نئی چیز ہے. پہلے موبائل نہیں پائی جاتی تھے، اب ہے. پہلے فین نہیں تھا، اب ہے. پہلے لائٹ نہیں تھی، اب ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی صفت بیان کی گئی، بدیع السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. یہ آسمان جو ابھی موجود ہے، یہ زمین جو ابھی ہے، اس کے پیدائش سے پہلے بھی کبھی آسمان اور زمین تھا؟ بولیے، نہیں تھا نا. اللہ ہی نے پیدا کیا. اللہ سے پہلے کسی نے پیدا کیا؟ اللہ سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں. هو الاول هو الاخر. اللہ ہی پہلا ہے، اللہ ہی آخری ہے. تو اسی لیے یہاں بھی کیا گیا؟ بدیع السماوات والارض. اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان اور زمین کی اختراع کی ہے. تو یہاں بھی بدیع کا الفاظ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مخاطب ہو رہے ہیں قوم سے، انبیاء مخاطب ہو رہے ہیں، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا چیز تو ہوں نہیں. یعنی پہلی بار اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ کوئی اچنبھے کی بات؟ آدم علیہ السلام پہلے نبی. تو کوئی وہاں بھی بدعا من الرسل، میں کوئی نئی کوئی اختراعات نہیں ہوں، ہم سے پہلے بھی انبیاء کا سلسلہ باقی تھا. تو یہاں بھی وہی بات کہی گئی، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نئی ایجاد نہیں ہوں، کوئی نیا نبی بن کر کے پہلی بار نہیں آیا کہ انسان کو اللہ نے نبی بنا دیا. مشرکین کو اعتراض کس بات پر تھا؟ نہ ماننے والوں کو اعتراض یہ تھا، انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ جو نبی ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، اور بشر نبی نہیں ہو سکتا. ان کا اعتراض یہی تھا کہ بشر جو ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو کوئی ایک الگ مخلوق ہونی چاہیے. حالانکہ انسانیت کی ابتدا جہاں سے ہوئی، نبی تو وہی تھے. تو سب سے پہلا انسان ہی پہلا نبی ہے، حضرت آدم علیہ السلام. تو یہاں بھی ایک لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا، ما کنت بدعا من الرسل، قرآن عزیز کے اندر، میں کوئی انوکھی چیز نہیں ہوں. تو کیا ہوگا؟ ایک لغوی معنی یہ ہو گیا، بدعت کا معنی ایک نئی چیز. لیکن جب ہم بدعت کا لفظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ، یہ بدعت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے ہر قول، ہر عقیدہ، ہر عمل جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو. ہر بات، ہر عقیدہ، عقیدہ مطلب فکر، اور ہر عمل جس کی کتاب و سنت میں کوئی اصل نہ ہو، اور دین سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس کو انجام دیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے بدعت. اس بات کو یاد رکھیے. کوئی بات، کوئی کام، کوئی عقیدہ جس کی دلیل نہ اللہ کی کتاب میں ہو، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہو، کوئی دلیل نہ ہو، اور دین سمجھ کر کے وہ بات بولی جائے، وہ کام کیا جائے، وہ عقیدہ رکھا جائے، اور اس عقیدے، اس عمل، اس بات سے اللہ کی قربت مقصود ہو، ثواب کی نیت سے انسان اس کو کرے، وہ بدعت ہے. تو یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے. اب اس میں کیا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی ایجادات ہیں، پنکھا، میں نے ابھی کہا نا کہ بدعت ہے لغوی اعتبار سے، لیکن بدعت کی جو شرعی تعریف ہے، جس کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضلالت کہا، گمراہی کہی، وہ کون سی ہے؟ ایسی بات، ایسی چیز، ایسا کام، ایسا عقیدہ جس کی کتاب و سنت میں کوئی اصل نہ ہو، دین سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے اس کو کیا جائے. اب پنکھا ہم لگاتے ہیں کس لیے؟ ہوا کے لیے نا. پنکھا ہم گھر میں چالو کرتے ہیں، نہیں تو گھر میں گھسے، بٹن دبایا، جتنی دیر پنکھا چلے گا اتنی نیکی ملے گی. ایسا ہوتا نہیں ہوتا نا. تو یہ کیا ہے؟
انسانی اعتبار سے ہمارے اپنے ضروریات کی تکمیل کے خاطر جو چیز اور نئی نئی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم بدعت نہیں بول سکتے. آج بہت سارے لوگوں کے دماغ سے کھیلتے ہیں. کیا بول کر کے کہ یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا, ابھی تم پینٹ شرٹ پہنتے, یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا, تو یہ بھی بدعت. تم ابھی بریانی کھاتے, یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا, یہ بھی بدعت. ہماری ایک عادتیں ہوتی ہیں اور ایک عبادتیں ہوتی ہیں. ہماری عادات سے متعلق جو چیزیں, ہماری ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں, اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ناطے اپنی بشری ضرورت کی تکمیل کے لیے جو چیزیں کھاتے تھے, جو چیزیں پہنتے تھے, اس دور میں جو چیز موجود تھی وہ کھاتے پہنتے تھے. آج کے دور میں جو چیزیں موجود ہیں کھانے پہننے کے اعتبار سے ہم وہ چیزیں کھاتے پہنتے ہیں. لیکن ہم چائے پی رہے ہیں ثواب سمجھ کے پی رہے ہیں کہ مزہ کے لیے پی رہے ہیں؟ مزے کے لیے پی رہے ہیں. ہم اس کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہوگا, اللہ کا تقرب حاصل ہوگا, نیکی ملے گی. بالکل نہیں. تو یہ کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ لہذا بدعت اسی عمل کو کہا جائے گا جس عمل کو, وہ عمل نہ تو کتاب اللہ سنت رسول میں ہو, لیکن اس کو لوگ دین بتائیں. اور دین کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں. دین کا ماخذ, دین کا مصدر وہی ہے, اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت. اب ظاہر سی بات ہے, جس کام کو کوئی دین بتائے گا تو اس کو پتہ کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں دیکھنا پڑے گا نا جہاں دین ہے, اس پر اپنے کو تولنا پڑے گا. کتاب اللہ میں اس کو دین کہا گیا ہے, کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں اس کو دین کہا گیا ہے. کیا اللہ کے رسول نے, صحابہ نے اس کو دین سمجھ کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کیا تھا؟ اگر ہے تو بدعت نہیں, ہو تو سنت ہے, اور نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بدعت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کسی نے کوئی کام کیا اور اس کام کے اوپر میرا فیصلہ موجود نہیں ہے, تو نبی کا فیصلہ کہاں ملے گا؟ یا تو قرآن میں یا تو حدیث میں. تو کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی کام کیا اور اس پر میرا حکم موجود نہیں ہے, فہو رد, وہ مقبول نہیں ہے. کیوں؟ کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کے لیے دو شرطیں اہل علم نے بیان کی. سورہ ملک پڑھتے ہیں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کے سلسلے قائم کیے. کیوں اللہ تعالیٰ نے کسی کو موت دیتا, کسی کو پیدا کرتا؟ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اللہ نے کس لیے بیان فرمایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ اللہ رب العالمین تمہارا امتحان لے, تمہیں جانچے تم میں سے حسن عمل کر کے کون آتا ہے, اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. سلف نے جب اس کی تفسیر لکھی اور کسی نے سوال کیا حسن عمل کیا ہوتا ہے, تو کہا عمل میں حسن دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. دو چیزوں سے عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے, اور جب عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے وہی عمل اللہ کو قبول ہوتا ہے. تو عمل میں حسن کیسے آئے گا؟ کہا دو چیزوں سے. پہلی چیز کیا؟ وہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے, وہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے. نمبر دو, وہ عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہو. عمل تو نبی کے طریقے کے مطابق ہے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے تو دکھاوا ہو گیا, ریاکاری ہو گئی. اس کی نیکی ملے گی؟ نہیں ملے گی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں بالکل ویسا جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے,
لیکن نماز پڑھتے ہوئے آپ کے دماغ میں ہے کہ کوئی ہم کو بے نمازی نہ بولے یا لوگ ہم کو نمازی سمجھیں. اگر ہماری یہ نیت ہے تو عمل تو بالکل عین سنت کے مطابق ہے، لیکن عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ حسن عمل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ایک چیز اس کی چھوٹ رہی. کون سی؟ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے. اور کوئی کام اللہ کے لیے آپ کر رہے ہو، آپ کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن وہ عمل نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تب بھی وہ حسن عمل نہیں ہے. عمل اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. آپ چوری کرتے اور چوری کرنے کے بعد اس سے غریبوں کی مدد کرتے، خود نہیں یوز کرتے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. تو غریبوں کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے، سمجھ رہے نا؟ لیکن وہ عمل جو آپ کر کے وہ پیسہ لائے ہیں، وہ عمل کیا ہے؟ چوری ہے، سمجھ رہے نا؟ تو یہی شرطیں ہیں عمومی طور سے. کوئی بھی عمل کرتے ہوئے جب تک یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں تب تک وہ عمل حسن عمل نہیں ہوتا. اور اللہ نے دنیا میں حسن عمل کے لیے بھیجا ہوا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ عمل وہی قابل قبول ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کام وہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو، اگر اس پر ہمارا فیصلہ موجود نہیں ہے، ہمارا طریقہ، ہماری بات موجود نہیں ہے، رد، وہ مردود ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، وہ کوئی بھی عمل ہو. ایک بات اس کے بعد جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں، اس شریعت میں جو اللہ نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے، ہماری اس شریعت میں، من احدث، جس نے کوئی اور چیز داخل کرنے کی کوشش کی، کوئی نئی چیز اور بنانے کی کوشش کی، لیس منہ، جو اس شریعت میں سے نہیں ہے، جو شریعت اللہ نے ہم کو دی ہے، فہو رد، وہ بھی مردود ہے. تو دونوں باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی. وہ عمل مشروع تھا شریعت میں، لیکن وہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں تھا، وہ بھی رد ہے. نماز مشروع ہے، اسلام کا حصہ ہے، وہ دین کا حصہ ہے نماز، لیکن طریقہ ہمارا نہیں ہے، تب بھی رد. تو ذرا بتائیے کہ وہ عمل جو دین ہے ہی نہیں، وہ کیسے اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے؟ من احدث، اسی لیے آپ نے کہا من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں نیا چیز، نیا کام، نیا عقیدہ، نیا عمل، نئی بات لے کر کے کوئی آیا، ما لیس منہ، جس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے جو ہم لے کر کے آئے ہیں، فہو رد، وہ مردود ہے. تو کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے، کوئی بات بولنے سے پہلے، کوئی عقیدہ اور نظریہ رکھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، آیا یہ چیز کتاب اللہ سنت رسول میں ہے یا نہیں ہے. یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے، یہ ہے یا نہیں ہے. ہے ٹھیک ہے، جب ہے تو دو باتیں اور دیکھنی پڑیں گی. وہ عام آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کرنے سے پہلے آپ کی نیت کیا ہے اور کس طریقے پر آپ کرنے والے ہیں. نیت اللہ کو راضی کرنا ہے اور طریقہ نبی کا ہے، کرو، نیکی ملے گی. لیکن طریقہ تو نبی کا ہے، رضا اللہ کا مقصود نہیں ہے تو مت کرو، کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے. صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، طریقہ نبی کا نہیں ہے، تب بھی مت کرو. وہ عمل اللہ کے نبی نے فرمایا فہو رد، ہمارے طریقے پر نہیں ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو کوئی بات نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہوتا. نبی نے وضو کا ایک طریقہ بتایا، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے ہتھیلیاں دھلنا ہے. ایک مشروع عمل ہے. اب کوئی شروع کرے، پہلے پیر دھلے گا، پھر مسح کرے گا، پھر ہاتھ دھلے گا، ترتیب ہی الٹ ڈالے.
پورا کام وہی کرے جو وضو میں کیا جاتا ہے، لیکن وہ کیا کرے؟ ترتیب الٹا کر دے، ترتیب وہ نہ اختیار کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ وہ وضو اس کا ہوگا نہیں ہونے والا ہے. تو ایک عمل جو شریعت میں مشروع ہے وہ صرف سنت سے ہٹ جائے تو قابل قبول نہیں ہے، اور جو دین ہے ہی نہیں وہ کرے تو وہ کیسے دین ہو سکتا ہے، وہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے. تو شریعت نے ایک اصول دے دیا بدعت کے تعلق سے. تو ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ان چیزوں کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. لہذا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بدعت، میں نے رد کر دیا اس سے پہلے بھی کہ اللہ کے نبی کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اب کچھ لوگ جو کہتے ہیں بدعت اچھی بھی ہوتی، بدعت بری بھی ہوتی ہے، وہ کیوں ایسا بولتے؟ ان کو دراصل ایک غلطی لگی، ایک شبہ ہوا. وہ شبہ کس بات سے ہوا؟ شبہ اس بات سے ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کو دیکھا کہ مسجد میں تراویح کی نماز رمضان کے دن میں کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی 2 لوگ ساتھ میں مل کے پڑھ رہے ہیں، کسی کے پیچھے 3 لوگ ہیں، کسی کے پیچھے 4 لوگ ہیں، ایسا ٹولیوں میں پڑھ رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز اچھی نہیں لگی. انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور الگ الگ مسجدوں میں انہیں امام متعین کر دیا اور کہا یہ جتنے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں اور ابھی عشاء کے بعد ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ یہ مسجد میں رہیں تو ابی بن کعب کے پیچھے پڑھیں، وہ مسجد میں جائیں تو تمیم داری کے پیچھے پڑھیں، الگ الگ مت پڑھو. اب لوگ جو ہے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے لگے. ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور مسجد میں دیکھا جماعت کھڑی ہوئی ہے، تراویح کی نماز جاری ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعمت البدعہ ہذہ، کیا ہی بہترین منظر ہے یہ الفاظ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. نعمت البدعہ ہذہ، بہترین بدعت ہے یہ. سمجھ، بہترین بدعت. اب اس لفظ بدعت کو لے کر کے لوگوں نے کہا ایک بہترین بدعت ہوتی ہے، ایک بری بدعت ہوتی ہے. بدعت کی تعریف میں نے کیا کی ہے شروع میں؟ ایسا کام جس کی کتاب اللہ سنت رسول میں کوئی اصل ہو ہی نہ. سوال یہ ہے تراویح کی نماز نبی پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے نا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ بولو، پڑھائی نا. تو یہ بدعت کیسے ہو گئی؟ نبی نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی، 3 دن پڑھائی کھا لی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی. کیوں نہیں پڑھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا شوق دیکھا. اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ شوق دیکھا تو کہا انی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے تمہارا جذبہ اتنا ہے قیام اللیل کا، کہیں اللہ فرض نہ کر دے 5 وقت کے ساتھ 6ٹھی نماز. تو 5 میں تو یہ حالت ہے، ایک 6ٹھی نماز فرض، 6 وقت کی نماز. تو ہم کو ڈر لگا، اس لیے ہم چوتھے دن نہیں آئے. چوتھے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی تہجد کے وقت میں آئے مسجد میں، اور صحابہ انتظار کر رہے ہیں. تو جب سوال ہوا آپ کیوں نہیں آئے؟ ہم تو انتظار کر رہے تھے. تو کہا اس ڈر سے نہیں آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھانا کیوں چھوڑا؟ کیونکہ شریعت اس وقت نازل ہو رہی تھی اور احکام بدل رہے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ وہ نماز فرض کر دے، اس لیے اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا. لیکن جماعت کرائی کہ نہیں کرائی؟ کرائی نا. تو یہ بدعت کیسے ہو گئی بھائی؟
बिदात हुई। बिदात की तो तारीफ यह है कि किताबुल्लाह सुन्नत रसूल में उसकी कोई असल ही ना हो, उसकी कोई दलील ही ना हो। यहाँ तो अल्लाह के नबी ने पढ़ी भी है और जमात के साथ पढ़ाई भी है। उमर बिन खत्ताब ने क्या किया, उसी नबी के उस मतरूका सुन्नत को क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। तो ये बिदात कहां से हुआ? इसका माना यह हुआ कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अल्फाज बोले निअमतिल बिदअ हादिही, इससे मुराद शरई बिदात नहीं है, जिस बिदात को अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बिदातिन ज़लाला। तो बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात इसमें समझने की यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी हो, उमर बिन खत्ताब हों, अबू बकर हों, उमर हों, अली हों, कोई भी हो, नबी ने जब कह दिया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, इतनी सरीह बात सुनने के बाद कोई सहाबी कोई नया काम ला सकता है क्या? नबी के तरीके से हट करके कोई और तरीका ला सकता है क्या? नहीं ला सकता। सहाबी के बारे में तो हमारा यह अकीदा है, वो नबी की मुखालिफत नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है सोचने की, इसमें और एक जवाब है। जवाब यह है कि उमर बिन खत्ताब ने उस अमल को तो बिदात कहा, लेकिन नबी ने खुलफाए राशिदीन के अमल को सुन्नत कहा। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीनिल महदिय्यीन। ऐ लोगो, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद तुम देखोगे कि लोगों में बड़ा इख्तलाफ हो रहा है, फसयरख फीह इख्तलाफन कसीरा, लोगों में बड़ा इख्तलाफ हो रहा है, लोग गिरोहों में बट रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या हुक्म है? तो कहा अलैकुम बिसुन्नती, तुम मेरे तरीके को लाजिम पकड़ना, व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन के तरीके को लाजिम पकड़ना। तो उमर बिन खत्ताब ने अगर जमात से तरावी की नमाज शुरू करवाई तो तरीका किसका? उमर बिन खत्ताब का ना। और नबी ने कहा कि मेरे खुलफा का तरीका अख्तियार कर लेना, तो नबी ने कहा है। अगर मान लो असल भी ना होती थी तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू किया था, तो नबी ने तो कहा ना हमारे खुलफा के सुन्नत उनके तरीके को लाजिम पकड़ो। तो बिदात कैसे हुई? लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिदाते हसना किया और ये बिदाते हसना है और ये बिदाते सय्या है, वो गलत कह रहे हैं। इल्ज़ाम है यह हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ात पर। उन्होंने जो बात कही वो एक लुग़वी एतबार से, जैसे मैंने कहा पंखा भी बिदात है, लाइट बिदात है, ये जो कुछ दिख रहा है आपको नई इजादात बिदात है। तो मीनिंग के एतबार से, लुग़त के एतबार से बिदात हो सकती है, लेकिन वहां बिदात हसना का अल्फाज नहीं, याद रखिए, निअमत बेहतरीन बिदात। और यहां क्या बोलते हैं? बिदात हसना, बिदात सय्या, अच्छी बिदात, बुरी बिदात। तो नबी कहें कुल्लु बिदातिन ज़लाला, तो जवाब मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अमल बिदात हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि उसकी असल तो पहले से मौजूद है, दलील पहले से मौजूद है, क्योंकि नबी ने जमात के साथ खुद ही पढ़ाई है। तो उमर बिन खत्ताब ने इमाम के पीछे जमा कर दिया, तो क्या वो बिदात हो गई? बिल्कुल बिदात नहीं हुई। तो ये बात रद्द है। इसी तरह से एक शुबहा इसमें जो है ये भी चीज़ है कि आज लोग कभी कभार ये कहते हैं कि भाई आज उम्मत मुस्लिमा बहुत सारी ऐसी चीज़ कर रही है जो पहले नहीं था, जैसे कि स्कूल, यूनिवर्सिटी, मदारिस का ये निज़ाम पहले नहीं था, आज है। किताबों की तसनीफ, लिखने लिखाने का ये मामला, उसूल हदीस, उसूल तफसीर और ये सारी चीज़ें उस ज़माने में नहीं थी, इस ज़माने में है, तो ये भी बिदात है, ऐसा बोलते लोग। तो याद रखिए ये जो चीज़ें हैं, उसूल तफसीर क्यों है? तफसीर को समझने के लिए। उसूल हदीस क्यों है? हदीस को समझने के लिए। तो एक चीज़ जो मशरू है उसको समझने के लिए ये वसीले और ज़राए हैं। तालीम हासिल करने के स्कूल, मदारिस क्या हैं? ज़राए हैं।
اور نبی نے تعلیم حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے. سمجھ نا. تو جو اصل ہوتا ہے اس پر جو حکم لگتا ہے اس کے لیے وسیلہ اور ذریعہ جو چیز بنتا ہے اس کے اوپر بھی وہی حکم لگتا ہے. تو چونکہ اصل چیز مشروع تعلیم حاصل کرنا ہے یہ مشروع ہے. اب اس تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو بھی وسائل اور ذرائع آپ اختیار کرو وہ ذرائع بھی جائز ہیں. جو چیز حرام ہے اس کے جو وسائل اور ذرائع ہیں اس کو بھی شریعت نے حرام کر دیا. شراب پینا حرام ہے نا کہ نہیں حرام ہے؟ تو اللہ نے کیا کر دیا؟ شراب بیچنا بھی حرام, شراب بنانا بھی حرام. نہ بنے گا, نہ بکے گا, نہ پیئیں گے. تو ایک چیز کو حرام کیا لیکن اس کی طرف لے جانے والی چیزوں کو بھی حرام کر دیا. تو اصل پر جو حکم ہے وہی حکم کس پر ہے؟ اس چیز کا جو وسیلہ اور ذریعہ بن رہا ہے وہ بھی وہی حکم ہے. وہی حکم. رشوت کو حرام کیا شریعت نے, پھر کیا کہا؟ لکھنے والا, گواہی دینے والا, رشوت لینے والا, دینے والا, گواہی دینے والا, لکھنے والا, سارے کے سارے کیا ہیں؟ گناہ میں برابر, ہم سوا. تو رشوت کو حرام کیا تو رشوت سے ریلیٹڈ جتنے لوگ تھے وہ سارے اسباب اور ذریعے بھی شریعت نے حرام کر دیے. زنا حرام, زنا حرام. اب زنا کی شروعات کہاں سے؟ تو پہلے دیکھیں گے, پھر بات چیت ہوں گی, اور پھر ملنا ملانا ہوگا. تو شریعت نے کیا کر دیا؟ زنا کی طرف لے جانے والے سارے چیزوں کو حرام کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یغضوا من ابصارہم, جب بھی چلو تو ذرا نگاہ جھکا کے چلو, بد نظری نہ ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں جائے. کیوں؟ اس لیے کہ خلوت اور تنہائی میں جائیں گے, بات بڑھے گی, کچھ ہوگا تو پھر زنا میں جائیں گے. تو زنا حرام, تو اس کی طرف لے جانے والی سارے راستوں کو بھی شریعت نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. تو ایسے جو چیزیں حلال, اس چیز کی طرف جانے والے جتنے بھی وسائل ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ حلال ہیں. تو تعلیم حلال ہے, جائز ہے تعلیم لینا ہے. تو تعلیم حاصل کرنے کے مدارس, اسکول, کتابیں, اصول حدیث, اصول تفسیر, یہ سب کیا ہیں؟ ذرائع ہیں. یہ ذرائع بھی کیا ہیں؟ حلال ہیں, جائز ہیں. یہ بدعت نہیں ہو سکتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے تم ان کو برا بھلا مت کہو. اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارا جاتا ہے ان کو تم برا بھلا مت کہو. سمجھ رہے نا؟ حالانکہ وہ کیا ہے؟ شرک کا ذریعہ ہے. ان کو برا بھلا کہنا کیا ہے؟ جائز ہے فی نفسی. سمجھ رہے نا؟ فی نفسی جائز ہے. لیکن کیوں منع کیا؟ اللہ نے ایک وجہ بیان کی, کہا تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے وہ تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں گے. سمجھ رہے نا؟ تو بت کو بت کہنا, اس کو شرک کا اڈا کہنا, سمجھ رہے نا, یہ سب جائز ہے فی نفسی. لیکن روک دیا گیا ایک غلط کام جو بظاہر صحیح تھا, اس کو کیوں روک دیا گیا؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اس سے بھی بڑا جرم ہو رہا ہے. سمجھ رہے نا؟ ہم بتوں کو برا بھلا کہیں تو اس کے مقابل وہ پلٹ کر کے اللہ کو برا بھلا کہے گا, حالانکہ اس کو کہنا بالکل جائز تھا, درست تھا, لیکن اللہ کو کہنا حرام ہے. تو یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے. لہذا یہ کہنا کہ اس دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہیں جو ہیں نبی کے زمانے میں نہیں تھیں, آج ہیں, اس لیے بدعت ہے, یہ بالکل بدعت نہیں ہے. اس لیے کہ بدعت کی جو تعریف ہے اور جس بدعت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کچھ اور ہے, وہ یہ چیزیں نہیں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں. اسی طرح سے ایک بہت اہم بات, اس کو یاد رکھیے, ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی بھی عمل جب تک اس میں کتاب اللہ سنت رسول کی موافقت نہ پائی جائے تب تک وہ عمل قابل قبول نہیں ہے, وہ بدعت قرار پائے گی. تو شریعت نے کسی بھی عمل کو پہچاننے کے لیے یا کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے متعین کیے ہیں. کسی بھی بدعت کو پرکھنے کا یہ سب سے بہترین ذریعہ, میں یہ کہوں گا کہ ایک معیار اور کسوٹی ہے, ہمیشہ اس کو یاد رکھنا.
کوئی عمل آپ کر رہے ہو, کوئی بات کہہ رہے ہو, کوئی عقیدہ آپ رکھ رہے ہو, اگر وہ عمل وہ عقیدہ کسی سبب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کسی سبب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو وہ سبب مشروع ہونا چاہیے شریعت میں. وہ سبب کیا ہے؟ شریعت میں مشروع ہونا چاہیے. سمجھ نا؟ جیسے کہ عید الاضحیٰ کی نماز ہم کب پڑھتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو, ہے نا. عید کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ ختم ہوا شوال کی 1 تاریخ کو. استسقاء کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب بارش نہ ہو, اور بارش ہو رہی ہو تب استسقاء کی نماز پڑھتا ہے کوئی؟ نہیں پڑھتا ہے نا. تو نماز استسقاء کس کے ساتھ خاص ہے؟ بارش نہ ہونے کے ساتھ خاص ہے. سمجھ گئے نا؟ تو سبب جو شریعت نے مشروع کیا ہے, وہ سبب اگر شرعی ہے تب وہ عبادت درست ہے. وہ مشروع نہیں ہے وہ سبب, تو پھر وہ عبادت بھی درست نہیں ہے. اب دیکھیے, رجب کا مہینہ آتا تو لوگ یہ خیال کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کیا ہے؟ یہ شب معراج ہے. 27 رجب کیا ہے؟ شب معراج ہے. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, معراج ہوا. اب اس رات کو عبادت کی رات بنانا کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا. ہم کہیں گے کہ اس رات کو عبادت کی رات بنانا اس وجہ سے کہ نبی کو معراج ہوا تھا, یہ پروف کرنا پڑے گا کہ اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی تھی یا صحابہ نے عبادت کیا تھا. کیونکہ آپ ایک ریزن بتا رہے ہیں, معراج ہوا اس لیے ہم ایسی نماز پڑھ رہے ہیں, معراج ہوا اس لیے جاگ رہے ہیں, معراج ہوا اس لیے ایسا عمل کر رہے ہیں. تو معراج ہوا ایک وجہ ہے, اس وجہ سے کیا صحابہ نے کوئی عمل کیا؟ وہ ثابت کرو. تو کوئی بھی عمل جو کسی سبب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ سبب اگر مشروع ہے, کتاب و سنت میں موجود ہے, تو وہ سنت ہے, اور اگر مشروع نہیں ہے تو وہ بدعت ہے. نبی کو معراج ہوا, اس پر ہمارا ایمان ہے, ایک معجزہ تھا, لیکن اس رات کو صحابہ نے عبادت کی رات بنائی, نبی نے عبادت کی رات بنائی. نبی واپس آئے تو کہا کہ اگلا سال جو آئے گا 27 رجب, اس کو عبادت کی رات بنانا. اگر دلیل ہے تو کرو, اور نہیں ہے تو لیس علیہ امرنا فہو رد. کتنی بھی محنت کر لو وہ کیا ہے؟ مردود ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے جنس. کوئی بھی عبادت اگر کسی جنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ عبادت اسی جنس کے ساتھ جب آپ کریں گے تو ہی مشروع ہوگا. ایک مثال میں آپ کو دوں, قربانی میں اگر کوئی گھوڑے کی قربانی کرے تو قربانی ہو جائے گی اس کی. اور گھوڑا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے بھائی. گھوڑا کیا ہے؟ حلال جانور ہے. اب کوئی گھوڑے کی قربانی کرے تو ہو سکتا جائز ہوں گی, 10 ذی الحجہ کو نماز پڑھنے کے آنے کے بعد باقاعدہ اس نے ذبح کیا, ہوتی نہیں ہوتی. اس لیے کہ قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک جنس کے ساتھ مخصوص کر دیا. آپ کو انہی جانوروں کی قربانی کرنی ہے بس. آپ جانور تبدیل کرو گے وہ عمل نہیں ہوگا, وہ عبادت نہیں مانی جائے گی, وہ پھر بدعت قرار پائے گی. سمجھے نا؟ تو فی نفسی وہ عمل مشروع, قربانی ہو رہی ہے, بدلا کیا؟ جنس. تو جنس کے بدلنے کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ وہ عبادت اب عبادت نہ رہی, وہ سنت نہ رہی, وہ بدعت ہو گئی. اس لیے کہ نبی کے زمانے میں بھی گھوڑے تھے, اگر جائز ہوتا تو نبی بھی کیے ہوتے, صحابہ بھی کیے ہوتے. اونٹ کر لیا انہوں نے, گھوڑا چھوڑ دیا. اس کے بعد جو ہے دوسری چیز, جو تیسری چیز, پہلی چیز کیا ہو گئی؟ بھول گئے. پہلی چیز کیا؟ سبب ہے نا. دوسری چیز کیا ہے؟ جنس. اور تیسری چیز کیا ہے؟ کیفیت.
کیفیت، کوئی بھی عبادت کرنے کی کیفیت. ظہر کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 4 رکعت فرض. بالکل ویسے ہی جیسے ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، اس میں کوئی 1 رکعت بڑھا دے، 5 رکعت پڑھے، تو وہ کیا مانیں گے آپ؟ سنت مانیں گے کہ بدعت مانیں گے؟ اس لیے کہ غلط ہے اور غلط ہی ہو رہا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ سجدے سہو کر رہے ہیں. سمجھ رہے؟ تو جو کیفیت بیان کی گئی کہ بھائی یہ نماز ایسے ہی رہے گی، ہاں، یہ عبادت ایسے ہی ادا کی جائے گی. ہاں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے، وہ 29 کا بھی ہو سکتا اور 30 کا بھی ہو سکتا. کوئی 35 دن کا روزہ رکھنا فرض مان لے تو میں بہت نیک 35 دن کا روزہ رکھوں گا، 5 دن پہلے سے شروع کر لوں گا. جائز ہے یہ؟ روزہ رکھنا تو اللہ کو بہت پسند ہے نا، تو جائز ہوتا. نبی نے ایک کیفیت بیان کر دی، یہاں سے یہاں تک کرنا ہے، ختم، ایسا کرنا ہے. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز یہ ہے وقت. جو چیز جس وقت میں مشروع ہے اس کو اسی وقت میں کرنا ہے، اس کو اسی وقت میں آپ کریں گے تو وہ عبادت قبول ہوگی. نبی نے متعین کر دیا وہ وقت. سمجھ رہے؟ اب جیسے قربانی کی مثال لے لیجئے. قربانی 10 ذی الحجہ سے شروع ہوتی. اب کوئی انسان 9 تاریخ کو، ذی الحجہ کے 9 تاریخ کو عید کی نماز پڑھ کے آ جائے اور 9 تاریخ کو قربانی کر ڈالے، اس کی قربانی ہو جاتی، نماز ہو جاتی اس کی. ویسے ہی پڑھے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے؟ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا ایک وقت متعین کر دیا گیا ہے. نمازوں کا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کو اس کے وقت پر، مقررہ وقت پر اللہ نے فرض کیا ہوا ہے. سمجھ نا؟ تو نمازوں کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے. اس سے پہلے ابھی زوال جب ہوتا تب ظہر کا وقت شروع ہوتا. اب کوئی 12 بجے ظہر کی نماز پڑھ لے تو اس کے ظہر کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہو سکتی وہ. اس لیے کہ وہ وقت جو شریعت نے مشروع کیا ہے اس وقت سے ہٹ کر کے اس نے عبادت کر لی ہے. تو یہ پہچان ہوتی ہے. کسی بھی بدعت کو وہ دین ہے یا دین نہیں ہے، کوئی عمل اس کو پہچاننے کے سارے طریقے ہیں، یہ ضابطے ہیں، اس کے اصول ہیں. اسی طرح سے جگہ، مقام، اگر کوئی عبادت کسی جگہ اور مقام کے ساتھ خاص ہے تو آپ اس سے باہر کریں گے تو نہیں ہوگا. طواف کس گھر کا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کا کہ مسجد نبوی کا بھی ہوتا ہے؟ طواف صرف بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے. اب کوئی مسجد نبوی کا طواف کرے تو نبی نے بنایا نا. آج باقاعدہ ایک گروہ کا سب سے زیادہ محبت وہیں سے ہے. سمجھ نا؟ تو اگر کوئی مسجد نبوی کا طواف کرے تو طواف ہوتا نہیں ہوتا. اور خود بیت اللہ میں کوئی گیا عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، دیکھا اندر بڑا بھیڑ ہے مطاف میں، پھر اس نے دیکھا اوپر جو بنایا گیا ہے وہاں بھی بہت بھیڑ ہے، چلو آج چھوڑیں گے، بالکل باہر کر کے آتے ہیں. چلتا نہیں چلتا. اس لیے کہ طواف اس کا کرنا ہے جو مطاف بنایا گیا ہے. آپ مسجد حرام کے باہر اگر 10 چکر مارو کوئی فائدے کا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مخصوص جگہ اس کے لیے بنائی گئی ہے. اعتکاف کہاں مشروع ہے؟ مسجد میں مشروع ہے. اب ایک عورت کہے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا فرض تو ہے نہیں، نماز وہ گھر میں ادا کرتی ہے، روزہ رہتی ہے، تو کیوں نہ وہ جگہ جہاں میں نماز پڑھتی ہوں وہیں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں؟ اعتکاف ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو شریعت نے جو جگہ متعین کی ہے، جو وقت متعین کیا ہے، جو جنس متعین کی ہے، اسی جنس پر وہ عبادت مشروع ہوگا تو وہ سنت کہلائے گی، ورنہ پھر کیا ہے؟ وہ بدعت ہے. سمجھ؟ کوئی نہیں کہہ سکتا اچھا تو ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا لیکن نبی کے طریقے پر نہیں ہو رہا.
نبی نے کہہ دیا ہے، ہمارا حکم نہیں، مردود، رد، قبول نہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. تو جگہ اور مقام ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو اسلام نے وہ ساری چیزیں، وہ ساری باتیں جو خاص طور سے اسلام کے لیے ضروری ہیں، دین کے لیے ضروری ہیں، قیامت تک کے لیے آنے کے لیے ضروری ہیں، وہ ساری چیزیں اسلام نے وعدے کر دی. لیکن ہوتا کیا ہے، بدعت جو ہے یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. خطرناک اس لیے ہے کہ بدعت کرنے والا انسان اس کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، اس کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے، وہ کرتے رہتا، پوری زندگی کرتے رہتا، نیکی سمجھ کے کرتے رہتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر آپ سنتے ہوں گے بار بار، سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں نا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. بہت سارے لوگ جب اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو ان کے چہروں سے تھکان ظاہر ہوگی. تھکان ظاہر ہوگی کس چیز کی؟ عمل کر کر کے تھک کے آئے ہوں گے، بہت سارا عمل کر کے، لیکن ان کو کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے وہ عمل جو تھے وہ کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق ہی نہیں تھے. تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. عمل تو کر کے گئے بہت زیادہ، عمل کر کر کے تھکے دنیا میں، کوئی فائدے کا نہیں ہوا. تو بدعت انتہائی خطرناک چیز ہے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کتاب اللہ سنت رسول میں ہے یا نہیں ہے تو کرو، نہیں ہے تو مت کرو، اس لیے کہ کر کے کوئی فائدہ نہیں. آپ دنیا میں کوئی ایسا کام کرتے ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، آپ اسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو جس میں آپ کا فائدہ نظر آتا ہے. سمجھ نا؟ اگر آپ کو 100%، 100% پتا ہو کہ یہ بزنس کروں گا میرا لاس ہوگا، کوئی عقل مند ہے اس میں پیسہ ڈالے گا؟ لاس ہی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں ہم کو فائدہ نظر آتا ہے، اس کا فائدہ ہوگا تو ہم کرتے ہیں. تو بدعت کے بہت سارے نقصانات. پہلا نقصان کیا ہے معلوم؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ ایک بدعت کرنے والا انسان وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر کچھ نیا آ رہا ہے، نیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تم کو یہ لگ رہا نہ تو نبی کو معلوم تھا نہ تو صحابہ کو معلوم تھا، اور اللہ کے علم میں گویا کہ وہ نقص سمجھتا ہے کہ اللہ نے ایسا کا ایسا دین مکمل کر دیا، ابھی یہ تو بھی ہونا چاہیے دین کا حصہ. تو اللہ رب العالمین کے علم میں نقص، اس کا یہ عقیدہ بنتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ ختم نبوت کے اوپر عدم اعتماد. بہت فاسٹ میں چیزیں بیان کر رہا ہوں، تفصیل کے جو ہے وقت بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، دین جو ملا ہم کو وہ مکمل ہو چکا ہے. لیکن یہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ دین کیا ہے، ابھی نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر کسی نے کوئی عمل کیا دین سمجھتے ہوئے، ثواب سمجھتے ہوئے، اور وہ عمل کتاب اللہ سنت رسول میں نہیں ہے، فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. تو گویا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں سے کچھ تو چھپا لیا تھا، یہ چھپا لیا تھا، یہ ہم کو بتائے نہیں، ہم کو معلوم ہوا آج. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کا عقیدہ بنتا ہے. اب ایسے انسان کو آپ کیا کہو گے؟ اس کے بعد جو ہے بدعت امت میں تفرقے کا سبب ہے. کیسے تفرقے کا سبب ہے؟ آپ دیکھیں گے جو مسنون چیزیں ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جاؤ، اس کی کیفیت، اس کا طریقہ، اس کی تعداد، وہ جنس ایک ہی ہوگی، الگ نہیں. آپ ہندوستان میں ہیں، یہاں اذان جیسے دی جاتی ہے، وہی کلمات آپ امریکہ میں چلے جائیں، ان کی زبان الگ،
علاقہ الگ، لیکن وہاں کے مسلمانوں کی مسجد سے جب آواز آئے گی تو اذان کی یہی آئے گی. آپ کہیں بھی چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، اذان ایسا ہی نظر آئے گی. سمجھ رہے؟ نماز ویسا ہی نظر آئے گی. وہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی نیچے ہاتھ باندھے گا، کوئی اوپر باندھے گا، کوئی آمین بولے گا، کوئی نہیں بولے گا، لیکن طریقہ نماز ان سے پوچھو ظہر کی نماز کتنی پڑھنی ہے، امریکہ والا بھی بولے گا 4، چائنا والا بھی بولے گا 4، پاکستان والے بولیں گے 4، سری لنکا والا بولے گا 4. تو جو مسنون ہے کتاب اللہ سنت رسول میں ہے وہ ویسے ہی رہے گی. عید کی نماز دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، کتنی رکعت پڑھی جائے گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ چائنا والے 3 پڑھنا شروع کر دیے، سری لنکا والے 5 پڑھنا شروع کر دیے، ایسا کہیں نہیں ملے گا آپ کو. لیکن جو عمل سنت نہیں ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ علاقائی ہوتی ہے. ہر علاقے میں اس کے منانے کا طریقہ الگ الگ آپ کو نظر آئے گا، جدا جدا نظر آئے گا. کوئی بھی عبادت تیجا یہاں جیسا کرتے ہیں یو پی میں ویسا نہیں کرتے، بہار میں ویسا نہیں کرتے، ان کا طریقہ کچھ الگ ہے. عید میلاد یہاں آپ کے مہاراشٹرا میں جو منایا جاتا ہے، آپ یو پی میں چلے جاؤ، بہار میں چلے جاؤ، بنگال میں چلے جاؤ، ان کے طریقے الگ الگ. تو اگر دین کا حصہ ہوتا تو طریقہ بھی ایک ہوتا تھا. دین کا حصہ نہیں، اس لیے ہر انسان اپنے اعتبار سے جس کو جیسا اچھا لگ رہا ہے وہ نبی سے محبت کا اظہار کر لے رہا ہے. یہ سب سے بڑی پہچان ہے بدعت کی. تو دین کا حلیہ بگاڑنے کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے جو انسان بدعت کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اسی طرح سے بدعت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی بدعت کا حمایتی بھی نہ انسان بنے، بدعت کی حمایتی نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے. پناہ دینے کا کیا مطلب ہو گیا؟ بدعت کو جب تک اس کا کوئی ساتھی نہیں ملے گا بدعت کو فروغ نہیں مل سکتا ہے. اگر ایک آدمی بدعتی نظریہ رکھتا ہے لیکن اس کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ہے، وہ مر جائیں گا، وہیں پہ ختم ہو جائے گا. وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا، وہ آگے نہیں بڑھتا ہے. اس لیے کہ بدعت کا جو معاملہ ہے ایک بہت بڑا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بدعی عمل ہیں اس میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، دکھاوا، ریاکاری. اس عمل میں، ہر عمل کے اندر یہ بدعت کی پہچان ہے. آپ ذکر کرتے ہیں مسجد میں تو آپ سوچتے ہو چپ کے کرنا، کسی کو معلوم نہ ہو. تہجد آپ پڑھتے ہو تو کیا پورے علاقے میں اعلان کر کے پڑھتے، پورے پڑوسیوں کو بتا کے پڑھتے ہم تہجد پڑھتے؟ گھر میں پڑھتے ہیں آپ، سمجھ نا، تنہائی میں پڑھتے ہیں. تیجا پورے محلے والے مل کے، برسی پورے محلے والے. تو ایسی جتنی بھی چیزیں آپ کہیں گے، قرآن خوانی پورے محلے والے. قرآن کی تلاوت ایک مشروع عمل ہے، وہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر لو. سلف کا معمول یہ تھا کہ قرآن پڑھتے رہتے تھے، معلوم ہوتا تو کوئی آ رہا ہے ڈھک کر کے رکھ دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں بہت زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے، دکھاوا نہ ہو جائے، ریاکاری نہ ہو جائے. تو سلف اس سے چھپاتے تھے لوگوں سے. لیکن بدعت کا معاملہ اس سے بالکل جدا ہے. جب تک جمگھٹا نہ ہو وہ عمل ہوتا ہی نہیں ہے، وہ عمل نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی پہچان ہے بدعت کی. کوئی بھی بدعت لے لو. عید کی نماز آپ پڑھنے جاتے ہیں، بس ایک تکبیر کہتے ہوئے آپ مسجد کو گئے، نماز پڑھے اور خاموشی کے ساتھ تکبیر پڑھتے ہوئے گھر کو آ گئے. اور جب عید میلاد کا جلوس نکلتا تو بتائیے، ڈی جے بج رہے ہیں، جھنڈے پھہرائے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ نبی سے محبت ہے؟
ہاں دین ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ اگر وہ عبادت ہے تو پھر وہ ایک مخصوص انداز میں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا جو کام مشروع نہیں ہے شریعت میں۔ تو یہ سب سے بڑی پہچان ہے کہ بدعت ہمیشہ آپ اس کو ریاکاری کے لبادے میں دیکھیں گے، دکھاوے کے لبادے میں۔ تسبیح مشروع ہے کس پر؟ انگلیوں پر، اور اتنا بڑا تسبیح لے کر کے گھومے تو وہ تو دکھے گا نا۔ آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اپنے انگلیوں پہ تسبیح بیان کرتے جا رہے ہیں تو انگلیوں پہ نہیں گر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے جا رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا تسبیح لے کے جا رہے ہیں تو سارے لوگوں کو دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ تو جو مشروع ہے عبادت جو ہے واقعی، وہ عبادت تو انسان کرتا ہے تاکہ ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، لیکن جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے پھر؟ دکھاوا، ریاکاری۔ تو شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ عمل کرو لیکن تم کو نیکی نہ ملے، یہ بھی پوری کوشش ہوتی ہے اس کی، یہ بھی مکمل طور سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سارے عمل کو برباد کر دیا جائے۔ اسی طرح سے جتنے بھی بدعات ہیں یا بدعاتیں انجام دی جاتی ہیں وہ صرف اور صرف پیٹ پوجا ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف پیٹ پوجا ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ، سمجھ؟ کچھ نہیں، چاہے وہ فاتحہ ہو، قرآن خوانی ہو، تیجا ہو، چالیسواں ہو، برسی ہو، چہلم ہو، یا ابھی کے عید میلاد ہوں۔ بتائیے کوئی سال ایسا گزرا ہے جس میں عید میلاد میں دیگیں نہ پکی ہوں؟ رجب کا کوڈا ہوا ہو، دیگیں نہ پکی ہوں؟ کسی کے ہاں برسی ہو، کھانے نہ بنے ہوں؟ کسی کے ہاں تیجا ہو، کھانے نہ بنے ہوں؟ جتنی بھی عبادتیں خالی پیٹ پوجا ہے۔ اس میں کون؟ وہی مسجد کا امام جس نے ان کو ڈرایا بھی، لالچ دلایا بھی، سارا فائدہ اس کو ہوتا ہے، سارا فائدہ۔ اور کچھ سیاسی لوگ اور رشتہ دار، ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ پیٹ پوجا کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا کرو گے تو مرنے والے کے لیے ایصال ثواب ہوگا، نہیں کرو گے اس کی روح بھٹکتی رہے گی۔ تو ڈرا ڈرا کے یا فضیلتیں بیان کر کر کے اور بدعتیں رواج دے رہے ہیں، خالی کھانے اور پینے کا کام ہے، باقی کچھ نہیں۔ چندے کر رہے ہیں، عید میلاد کے نام پر چندے ہو رہے ہیں۔ کبھی عید کے لیے چندہ ہوا ہے؟ عید منانا ہے چندے دے دو، بقرعید کرنی ہے چندے دے دو، رمضان کے روزے رکھنے ہیں چندے دے دو، نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی چندہ دے دو۔ تو نبی سے محبت کے اظہار کے لیے چندے دے دو کیسے ہوتا؟ تو جتنے بھی چیزیں اس طرح کی ہیں اس میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ سب پیٹ پوجا ہے، اور کیا ہے؟ اندھی تقلید، اندھی تقلید۔ وجدنا علیہ آباءنا، بات بولو کیوں کر رہے؟ شروع سے ہمارا چلتے آ رہا ہے، اللہ کی کتاب میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے کیا، نبی نے کیا، ایسا کوئی جواب نہیں ملنے کی امید ہے۔ ایک چیز ملے گی، ہمارا ایسے ہی رہتا ہے، ہمارے میں تیجا ہوتا، ہمارے میں فاتحہ ہوتا، ہمارے میں قل ہوتا، ہمارے میں برسی ہوتی، سمجھ رہے نا؟ تو یہ ہمارے میں، ہمارے کرتے تھے، وہ کرتے تھے تو غلط کرتے تھے، وہ کرتے تھے غلط کرتے تھے، صحیح کرتے تھے، ہم نہیں ہیں۔ صحیح کرتے تھے غلط کرتے تھے، وہ جانچنے کا معیار تو لے لو، پیمانہ تو لے لو۔ نبی نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ نہیں ہے تو مت کرو، کیوں پیسہ ضائع کر رہے؟ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ اندھی تقلید، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اسی طرح سے بزرگوں کے عقیدت میں غلو، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، یہ فلاں پیر ہیں، فلاں پیر ہیں، اور یہ فلاں ہیں، اور ان کے چکر میں یہ مزار، وہ درگاہ، یہ یہاں اور وہاں، ان کے نام کی ان کے نام کی محبت، عقیدت میں غلو، حد سے تجاوز کرنا،
یہ چیزیں انسان کو بدعات کے اندر مبتلا کرتی ہیں اور کبھی کبھار اس کو شرک میں لے جا کر کے ڈال دیتی ہیں. یہ بدعات کے نقصان ہے. اس لیے کہ بدعات کے بھائی بند ہیں بہت سارے, اور سب سے بڑا بھائی بدعات کا کیا ہے؟ شرک. ایک دن تم کو لے جا کے وہیں پٹکے گا. اور دوسری چیز دکھاوا. تیسری چیز کتاب و سنت سے دوری, جہالت. جتنے بھی آج سنت کے خلاف, کتاب و سنت کے خلاف اعمال ہو رہے ہوں, کیا ہیں؟ جہالت کی بنیاد پر ہیں, نادانی کی بنیاد پر ہیں. پوچھو تو کوئی دلیل نہیں, اور جب دلیل نہیں تو آپ اگر دلیل دینا شروع کرو تو ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی, ان کے پاس پھر لڑائی جھگڑے ہوتے, گالی گلوچ ہوتی, جھگڑا لڑائی ہوتا, اور کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ چیزیں ہیں. تو یہ کیا ہیں؟ یہ بدعات کے اندر مبتلا کرتی ہیں, شرک کے اندر انسان کو مبتلا کرتی ہیں, اور انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے. ہر چیز میں آپ دیکھیں گے. نماز ہے, نماز میں آپ دیکھیے کہ نماز میں اپنے اپنے مادری زبان میں نیت کی جاتی ہے. سوال پوچھا جائے, ہمارے نبی نے جو اعمال بیان کیے ان کی زبان تو عربی تھی, اذان ہو رہی ہے عربی میں, تکبیر ہو رہی ہے عربی میں, نماز پوری ہو رہی ہے عربی میں, نیت اردو میں کیسے؟ نیت بنگالی میں کیسے؟ نیت کیرلا میں کیسے؟ نیت انگلش میں کیسے؟ بڑا سوال ہے نا بھئی. اذان تو آپ عربی میں دے رہے, تکبیر بھی عربی میں بول رہے. کتنے لوگوں کو نہیں معلوم قد قامت الصلاۃ کا کیا معنی ہے, لیکن جان رہے کہ تکبیر ہو رہی, اب اپنے کو کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو اردو زبان میں کیسے؟ اگر واقعی زبان سے نیت بولنا ثابت ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہ کوئی الفاظ ضرور ثابت ہوتے. جیسے کہ عمرہ اور حج میں نیت بولنا ثابت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. یہ کیا ہے؟ نیت بولنا ہے. ایک ہی عبادت ہے جس میں نیت بولنا ہے, وہ ہے حج اور عمرہ. اس کے علاوہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں نیت بولنا ہو. یہ سب سے بڑی پہچان ہے. یہ سنت نہیں, یہ بدعت ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے بعض لوگ نیت کیسے کرتے؟ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بول کے نماز شروع کرتے تھے. تو یہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض یہ کہاں سے آیا؟ ظاہر سی بات ہے کتاب اللہ سنت رسول میں اس کی دلیل ہونی چاہیے. تو کوئی نیت ایسی بولتا اور کوئی اردو میں بولتا. میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی 4 رکعت فرض کے اور پیچھے سے امام کے اور قبلہ منہ قبلہ کی طرف. تو کوئی تو ایسا بولتا, کوئی یہ دعا پڑھتا. تو اگر سنت ہوتی تو سارے لوگوں کے ایک ہی طریقے ہوتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ الگ الگ ہے, یہ سنت نہیں ہو سکتی. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں, بہت ساری نمازیں اس طرح کی. اذان میں آپ دیکھیے, اذان میں بھی بہت ساری بدعتیں ہیں. اذان ہونے لگتی ہے, عورتیں کیا کرتی ہیں, اگر دوپٹہ سرکا ہوا تو سر پہ اوڑھ لیا, دوپٹہ سر پہ ڈال لیا. کیوں؟ اذان ہونے لگی. اذان سے پہلے دوپٹہ سر پہ رکھنا لازم نہیں تھا. وہ تو پردہ ہے, لباس ہے, وہ تو ہر وقت سر پہ ہونا چاہیے. تو خالی اذان ہوتے وقت ہی سر کیوں ڈھک رہے ہیں؟ ایسا کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہے. لیکن کیا ہے, بس لوگوں نے ایک وہم ڈال دیا, کر رہے ہیں. ہر وقت ضروری ہے وہ, لیکن اس وقت ہو رہا ہے. اسی طرح سے کوئی مصیبت آ گئی, تکلیف آ گئی, آگ لگ گئی, آندھی چلنے لگی تو بولے اذان دو. اذان جو دی جاتی ہے نماز کے لیے, آفت کو ٹالنے کے لیے, آندھی کو ہٹانے کے لیے اذان نہیں دی جاتی. اللہ کے رسول نے دعا کی تعلیم دی ہے, دعا پڑھنا چاہیے. تو سنت چھوڑیں گے, جب بدعت کوئی لائیں گے تو اس کے بالمقابل کی سنت اللہ اٹھا لیتا ہے, اس سے محروم ہو جاتا ہے انسان.
قرآن سے متعلق بہت ساری بدعتیں ہیں، اس میں فاتحہ، قرآن خوانی، دکان مکان فیکٹری کوئی کھولے تو اس میں برکت کے خاطر حافظ صاحب کو، عالم صاحب کو بلا کے قرآن پڑھواتے، ذکر پڑھوانا، مصیبت پریشانی میں قرآن خوانی کروانا۔ انفرادی طور سے قرآن پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا اطمینان قلب کا سبب ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن کسی کو بلا کر کے اس وجہ سے کہ اس سے ہمارے دکان میں برکت آئیں گی۔ ایک تو پڑھنے والے کی نیت صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ اس لیے آ رہا ہے کہ اس کو پیسے ملیں گے۔ تو قرآن تو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہر حرف پر نیکی ملنی چاہیے۔ اب اس کی نیت پہلے سے گڑبڑ ہے تو اس کو جب خود نیکی نہیں ملی تو تم کو دے کے کیا جائے گا؟ تو جتنی ایسی چیزیں ہیں، قرآن پڑھ کے ان کو بخش دینا، ان کو ہدیہ کر دینا، ہمارے پاس 10 قرآن ہے، ہمارے پاس 5 قرآن ہے، 1000 دو، 5000 دو، یہ آپ کے مردے کے نام وقف۔ یعنی اتنا نیک یہ انسان ہو گیا ہے کہ اب اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے رہے، سنتے رہے، عمل کرتے رہے اور لوگوں میں عام کرتے رہے۔ جب موت کا وقت آیا رو رہے ہیں، گھر والے پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں سفر بڑا طویل ہے، زاد راہ بہت کم ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ سمجھ؟ تو صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، کل وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہوا ہے۔ صحابہ کو تو جنت کی گارنٹی ملی ہوئی ہے، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے، اور اس دور کے امام کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نیکیاں بانٹتے پھر رہا ہے۔ ہمارے پاس 10 قرآن ہے، 5 قرآن ہے، پڑھ کر کے ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ یہ کوئی پیسہ ہے جو آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں ان کے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ پر، آپ کو ملی ہے کہ نہیں ملی اسی بات کی گارنٹی نہیں ہے، تو آپ دے کیسے سکتے ہیں؟ تو یہ پورے ڈھکوسلے ہیں، یہ سارے کے سارے ڈھکوسلے ہیں۔ انسان اپنا ایمان بھی برباد کرتا ہے، دین سے دور بھی ہوتا ہے، پیسے بھی ضائع کرتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ نقصانات ہیں بدعت کے بہت بڑے بڑے، اور نیکی سے بھی محروم ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت بھی ہوتی ہے۔ سمجھ؟ تو یہ چیزیں، دعا میں بدعات، کتنے سارے کنکریوں پہ دعا پڑھی جا رہی ہے، دعا کرنا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ پوشیدہ طریقے سے اللہ سے مانگو، یہ تعلیم ہے قرآن میں۔ یہ کہاں تعلیم ہے سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، کنکریوں پر پھر دعا پڑھو، چنے پہ پڑھو، بیج پر پڑھو۔ ذکر کا ایک مسنون طریقہ ہے، ایک عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کچھ لوگوں کو ایسے گھیر کر کے، گھیرا بنا کے بیٹھے ہوئے دیکھا عراق کی مسجد میں، دمشق کی مسجد میں۔ آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کچھ غلط بول رہے تھے وہ؟ نہیں، ایک آدمی بول رہا تھا تم 100 مرتبہ سبحان اللہ بولو، تم جو ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر بولو، 100 مرتبہ تم الحمدللہ بولو۔ کچھ غلط بول رہے تھے؟ نہیں بول رہے تھے غلط۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، آپ کی برتنیں ٹوٹی نہیں، اور تم لوگوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی ہوئی ہیں۔ کہا ہم غلط کیا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کتنے سارے ایسے لوگ جو خیر کے طالب تھے وہ خیر کو نہ پہنچ سکے۔ یہ طریقہ جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ طریقہ اجتماعی اکٹھا ہو کر کے اور اذکار کے لیے جمع ہونا، یہ ہمارے نبی نے مشروع نہیں کیا ہے۔ تو الفاظ صحیح ہیں، تعداد صحیح ہے، لیکن طریقہ غلط ہے، یہی بدعت کی پہچان ہے۔ تو بدعت کے یہ سارے نقصانات ہیں اور یہ اسباب ہیں کہ انسان جہالت میں بہت ساری چیزیں کر بیٹھتا ہے، اور یہ چیزیں انسان کو جو ہے وہ شرک تک لے جا کر کے پہنچاتی ہیں۔ آج عشق رسول کے نام پر، محبت رسول کے نام پر، عقیدت کے نام پر ایسی بہت ساری بدعتیں آج امت کے اندر واضح ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں دین میں اپنی عقل سے بات کرنے سے بچو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دین میں اپنے عقل سے بات کرنے سے بچو، سنت کی پیروی کو لازم کر لو،
جو سنت سے ہٹا وہ تباہ ہو گیا. یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں. امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں بشر ہوں، انسان ہوں، میری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، اس میں غور کیا کرو، سنت کے مطابق ہو تو کرو، نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا کرو. تو ہمارے سلف تو ہم کو یہ وصول دے کر کے گئے. اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول کے بارے میں، رسول جو دیں وہ لو، رسول جو چھوڑ دیں اس کو کیا کرو، چھوڑ دو. تو یہ ہم کو ایک تعلیم ہے. تو ہمیں ہماری زندگی میں دیکھنا چاہیے ہمارے کون سے عمل کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق ہیں، کون سے عمل کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف ہیں. اگر وہ ہیں تو کریں، سنت ہے، نہیں ہیں تو اس کو مت کرو، وہ بدعت ہے. اور یاد رکھیے بدعتی حوض کوثر سے بھی دھتکار دیا جائے گا. تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.